الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے وٹ واز دا ریلیجن آف سیٹن پارٹ 3 شیطان کا مذہب کیا تھا، تیسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 23 نومبر 2023 عیسوی ہے۔ شیطان کے مذہب بلکہ اس کے بد مذہب ہونے پہ جو پچھلے 2 پروگرام آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے سجدہ آدم کے حوالے سے، تو یاد رہے کہ سجدہ آدم آج کے اس زمانے میں 21ویں صدی کے بہت سے فتنوں کا جواب سجدہ آدم کے واقعے میں پنہاں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پرانے واقعے کو آخری دائمی الہامی کتاب میں بار بار بیان فرمایا کیونکہ اس میں ایک نہیں، 2 نہیں، کئی حکمتیں ہیں۔ تو شیطان کے حوالے سے آج ہم سجدہ آدم کے کچھ مزید حقائق پہ غور کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے نہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، علم غیب اس کی خصوصیت ہے، اس کی صفت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے سوال کیا کہ اے ابلیس، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اب ابلیس کے جو 3 جواب ہیں وہ قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ ابلیس کے جوابات میں سے آپ غور کریں، اس نے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب اس کا یہ تھا کہ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس نے کہا خلقتنی من نار، کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے یا اللہ تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ تھیں شیطان کی 3 سٹیٹمنٹس، 3 بیانات، 3 جواب۔ اب اس میں جب ہم آج 21ویں صدی میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو عمومی طور پہ ہم ماں باپ اور استادوں سے سن کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی ان 3 باتوں میں سے ایک غلط تھی اور 2 صحیح تھیں، سچ تھیں۔ یعنی شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ، یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اور جب اس نے یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ دونوں باتیں تو سچ تھیں۔ 2 سچی باتوں کے مقابلے میں ایک اگر بات غلط تھی، اور اللہ تو ہے ہی الرحمن الرحیم، تو رحمان و رحیم ہوتے ہوئے اللہ نے شیطان کے جوابات میں سے 2 باتیں سچ ہونے کے باوجود ایک غلط بات کی معافی اسے کیوں نہ دی؟ شیطان اگر کل کلاں کو روز قیامت، روز محشر رب کی بارگاہ میں یہ سوال کھڑا کرے کہ یا اللہ میری 2 باتیں تو صحیح تھیں، ایک غلط تھی، تو غفور و رحیم ہے، تو نے مجھے اس وقت کیوں نہیں معاف کیا؟ تو اچھا چلو اب قیامت میں حشر میں ہی مجھے معاف کر دو۔ تو اس بات پہ علماء کرام نے صدیوں میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ لکھا، اس کے جوابات پہلے سے موجود ہیں۔ ابھی ہم اس قیامت کے نقشے کو تھوڑا بعد کی بات رکھتے ہیں۔ آج ہم یہ بات دوبارہ سے کر رہے ہیں کہ شیطان کا مذہب کیا تھا۔ وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، عابد تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن انی جاعل فی الارض خلیفہ کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا اور مان بھی نہ پایا۔ اسے اپنی انا ہی لے بیٹھی، اس کا غرور تکبر ہی اسے لے بیٹھا، اور یہ سارے حقائق
اس بات کو اس زاویے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ایک غلط بات اور دو صحیح باتوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی اسے دوسرا موقع نہ دیا۔ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اچھا پچھلی مرتبہ میں نے تجھے کہا تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اب بھی تو نے دو سچی باتیں کیں، ایک تو نے غلط بات کی، چل میں رب ہوتے ہوئے پھر بھی تجھے یہ موقع دیتا ہوں کہ چل تو دوسرا موقع لے لے اور آدم کو سجدہ کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمان و رحیم ہوتے ہوئے، شیطان کی دو سچی باتیں ہوتے ہوئے اس کو دوسری مرتبہ سجدے کا حکم نہیں دیا، سجدے کی توفیق بھی نہ دی۔ یہ ہے وہ نکتہ، وہ باتیں، وہ حقائق جس سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ خالص توحید ہوتی کیا ہے۔ پھر کیا اللہ کو ایک ماننا شیطان کا خاصہ نہ تھا، لیکن انی جاعل فی الارض خلیفہ کے حقائق کو جب تک نہ سمجھیں تب تک دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ پہلا دو قومی نظریہ تھا، سجدہ آدم، جہاں سے حق اور باطل جدا جدا ہو گئے تھے، وہیں سے پہلی جنگ شروع ہو گئی تھی، اور یہ وہی پہلی جنگ ہے جو تب شروع ہوئی سجدہ آدم کے اس واقعے سے، اور آج اس جنگ کی آخری سٹیج سجائی جا چکی ہے۔ یاجوج اور ماجوج دجال کی سیج سجانے میں پوری طرح جھکے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو انشاءاللہ اللہ اور رسول کے فضل سے ایک اور سچ کا اس پروگرام میں جائزہ لیتے ہیں۔ وہ سچ یہ ہے کہ قرآن پاک میں شرک کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور وہابی بھی یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ شور کلمہ پڑھ کے شرک اور بدعت کا شور مچانے والے یہ وہابی ہیں، خاص طور پہ یہ سعودی ابن عبد الوہاب نجدی کا ٹولہ۔ انہوں نے شرک کی اور بدعت کی بحث میں لاکھوں مسلمان قتل کیے حجاز میں، پھر حجاز کا نام بدل کے انہوں نے ایک شخص سعود کے نام پہ سعودی عرب رکھ دیا۔ تو کیا یہ شخصیت پرستی نہیں؟ کیا یہ حجاز کا صدیوں پرانا نام بدل کے سعودیہ عرب رکھنا، کیا یہ بدعت نہیں؟ اور یہ تو ہے ہی بدعت سیاہ، بدعت گناہ، برائی والی بدعت، کہ انبیاء کی سرزمین کا نام ایک ایسے شخص کے نام پہ رکھ دیا گیا کہ جس شخص کی اور اس کی آل اولاد کی کافروں کے ساتھ دوستی پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور اس دوستی کا حال اب کوئی ڈھکا چھپا رہ نہیں گیا۔ لیکن ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث میں سے وہ انشاءاللہ حقائق بتائیں گے کہ جو قرآن کے اور دین اسلام کے حقائق ہیں، اور انشاءاللہ ایک بندہ اس کو بیان کرے یا اللہ کے فضل سے کوئی دوسرا بیان کرے، یہ حقائق ہیں اور یہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ وہابیوں نے سب سے زیادہ شرک کا شور مچایا۔ وہابیوں نے شرک کو، ان شرک لظلم عظیم کو پکڑ کے خوب دنیا بھر کے اہل سنت پہ فتوے لگائے، مزارات پہ بم دھماکے کیے، اور بعد میں مکر گئے کہ جی ہم تو دھماکے والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ بھئی اگر دھماکے والوں کے ساتھ نہیں ہو تو شرک کے نام پہ اس سختی اور ایکسٹریمزم کا 100 سال جو تم نے سبق پڑھایا، اس کا خمیازہ، اس کا قصاص، اس کا دیت، اس کا بدلہ اب کون دے گا؟ وہ جو لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے شرک کے فتوے میں، ان کا بدلہ اب کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اب ہم تصور کی اور کانسیپٹ کی اور قاعد و نظریات کی بات کرتے ہیں کہ وہابی شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شرک گناہ کبیرہ ہے، مان لیا۔ آج 2023 عیسوی میں اگر بھارت کا ایک ہندو، مثال کے طور پہ 70 سال وہ ہندو رہا، بت پوجتا رہا، بچڑا پوجتا رہا،
اور بعد میں کسی طرح اس کو دین اسلام کی حقیقت سمجھ آئی اور وہ اپنی من مرضی سے اپنی رضا سے دین اسلام میں داخل ہو گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہندو نے کلمہ پڑھ لیا، تو ہم سب یہ مانتے ہیں کہ اس کا دین اسلام میں داخل ہونا، اس کا مسلمان ہونا قبول کیا جائے گا اور اس کے سابقہ 70 سالہ شرک جیسے گناہوں پر بھی اللہ کے فضل سے پردہ ڈال دیا جائے گا۔ پھر اسے اسلام قبول کرنے کے بعد مشرک ہونے کا طعنہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ایک 70 سالہ مشرک کی مثال ہے کہ اس کا 70 سالہ شرک بھی معاف ہونا ممکن ہے۔ اور یہ بات بھی وہابیوں کا رد ہے کہ آج اگر 21ویں صدی میں ایک ہندو 70 سال شرک کے بعد مسلمان ہو سکتا ہے تو ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے ہی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز، درود، روزہ، سب باتیں، اور تم صرف قبر کے بہانے سے، مزارات کے بہانے سے شرک کا فتویٰ لگا کے جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہو اور ہندوؤں سے یاری لگاتے ہو، یہ بھی وہابیوں کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے۔ چلیں اب دوبارہ عقائد و نظریات کو سمجھیں کہ 70 سالہ مشرک ہندو کا شرک وہ منسوخ ہو جائے گا جب وہ رب کی رحمت میں آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ کا اس نے اقرار کر لیا۔ تو اب اس تصور کو سجدہ آدم سے ذرا لنک کر کے دیکھیں کہ 70 سالہ شرک بھی معاف ہو سکتا ہے، شرک گناہ کبیرہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ تو سجدہ آدم میں ذرا غور کریں کہ شیطان پہ جو لعنت پڑی، اس نے تو شرک بھی نہیں کیا تھا، اس نے تو غیر اللہ کو سجدہ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو مشرک بھی نہیں تھا، پھر بھی سب سے پہلے اسی پہ لعنت پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 70 سالہ شرک والے ہندو کی معافی ممکن ہے تو اس ابلیس کے لیے جو بعد میں شیطان کہلایا اور جس نے شرک بھی نہیں کیا تھا، اسے دوسرا موقع سجدے کا بھی نہ دیا گیا، یعنی اسے دوسرے سجدے کی اجازت بھی نہ دی گئی، پہلے سجدے کی قضا کی اجازت بھی نہ دی گئی، اور ابلیس مشرک نہیں تھا۔ تو خلاصہ پھر اب تک کے 3 پروگراموں کا یہی نکلتا ہے کہ ابلیس مشرک نہ ہو کے، عابد ہو کے لعنتی قرار پایا، تو پھر دین اسلام کیا ہے، پھر خالص توحید کے حقائق کیا ہیں؟ تو خالص توحید کے حقائق دراصل انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کے حقائق میں چھپے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔